انڈیا میں حضرت قطب المدار کا مزار ہے. قطب المدار یہ ایک روحانی پوسٹ ہے، عہدہ ہے قطب المدار ہونا. جیسے غوث اعظم اور ابدال بدلیت کے عہدے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک عہدہ ہے. تو حضرت قطب المدار ان کا مزار ہے وہاں پہ. آج بھی وہاں وہ مزار پہ نا لکڑی وہ چیز پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. انگریز کا دور تھا، یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات. آپ فجر کے وقت اندھیرے منہ مسجد جا رہے تھے، ابھی اندھیرا تھا گلی میں. تو اندھیرے میں چلتے ہوئے اللہ کے ولی کے نا پاؤں کے ساتھ کسی چیز کو ٹھوکر لگ گئی، یا پاؤں کو ٹھوکر لگی اس چیز کے ساتھ. اب اندھیرے میں کوئی شے پڑی ہے، اللہ کے ولی کے منہ سے نکلا، لکڑی ہے. یہ منہ سے نکلا، فرمایا لکڑی ہے، لو ہے، پتھر ہے، پتہ نہیں کیا ہے. یہ جملہ منہ سے نکلا، لکڑی ہے، پتھر ہے، لو ہے، پتہ نہیں کیا ہے. ٹھوکر لگی نا پاؤں کو تو منہ سے یہ نکلا، لکڑی ہے، لو ہے، پتھر ہے، پتہ نہیں کیا ہے. مسجد چلے گئے. فجر کی نماز پڑھ کے جب وہاں سے نکلے اور روشنی ہو چکی تھی، امام الانبیاء کے غلام و نمازی جب پلٹ کے آئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے. کوئی چیز پڑی ہے، لکڑی بھی ہے، لوہا بھی ہے، پتھر بھی ہے. آگے ہر کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے. پیچھے جوں جوں نظر پڑتی ہے نا مندر، کہتا ہے لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے. آگے بول اٹھتا ہے پتہ نہیں کیا ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو گئی. اس کی اتنی شہرت ہو گئی کہ یہ کیا بلا ہے کہ لکڑی ختم ہوتی ہے تو لوہا شروع ہو جاتا ہے، لوہا شروع ہوتا ہے پتھر، لوہا ختم ہوتا ہے پتھر شروع ہو جاتا ہے. آگے نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، انگریز کا دور تھا. اتنی شہرت ہوئی کہ انگریز آ گئے، اس کو اٹھا کے لے گئے لیبارٹری میں. اس کا ایک لمبا سا پیس کاٹ لیا انہوں نے کہ لیبارٹری میں انالیسز کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، پتہ چلے کہ یہ ہے کیا بلا. امام الانبیاء کے غلاموں، جب لیبارٹری سے رپورٹ آئی نا تو اس پہ بھی لکھا تھا لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، پتہ نہیں کیا ہے. یہ جاہل اور احمق لوگ جو ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، ہم نبی جیسے. اور تو نبی کو سمجھ گیا، نبی کی حقیقت سمجھ گیا. جا پوری دنیا کے اپنے شیخ الحدیث لے جا، شیخ القرآن، اور جس چیز کو ولی کے پاؤں کی ٹھوکر لگی ہے اس کا اگلا حصہ بتا دو کیا ہے. اور جسے وہ سمجھ نہیں آتی اسے نبی کی حقیقت کیسے سمجھ آئے گی. جسے ولی کے پاؤں کی ٹھوکر لگی اور منہ سے نکلا پتہ نہیں کیا، تمہاری سمجھ میں وہ نہیں آ رہی تو کملی والا تمہاری سمجھ میں آ سکتا ہے. حقیقت محمدیہ کس کی سمجھ میں آئے؟ کیا آقا نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ حقیقت سمجھ سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں کے جب اس کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں نا اولیاء کرام، پھر منہ سے جو نکلتا ہے وہی ہو جاتا ہے، وہی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ تھا. اب میں اس سے بھی اگلی بات کر رہا ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا بنتا ہے. یعنی کچھ کہنا، دعا مانگنا، یہ تو پھر اوپر کی بات ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ نسبت بڑی چیز ہے. حضرت حضور غوث اعظم خطاب فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے تو 70,000 کا مجمع لگا ہوا تھا، 70,000 کا. اور آپ کے اپنے صاحبزادے حضور غوث پاک کے اپنے بیٹے حضرت شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ ابا جی جب خطاب کرتے تھے تو پہلی جو صفیں ہوتی تھی نا اس میں عام بندہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہاں بیٹھا رہے، پھر اس کا جنازہ اٹھ جاتا تھا.
فرماتے ہیں کہ اگلی جتنی صفیں ہوتی تھی نا ان میں 360 کامل رب کا ولی بیٹھتا تھا. عام بندہ نہیں بیٹھتا تھا. اگلی صفوں میں 360 کامل ولی بیٹھے ہوتے. غوث اعظم کی مجلس، اس کے پیچھے علماء محدثین، اس کے پیچھے پھر امام ہوتی تھی. اور آپ کے اپنے خلیفہ حضرت علی بن حیتی پہلی صف میں بیٹھے ہیں ممبر کے سامنے. غوث اعظم ممبر پہ خطاب کر رہے ہیں. اچانک علی بن حیتی کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے. غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، وہ سو گئے. امام الانبیاء کے غلام ادھر ان کی آنکھ لگی، ادھر غوث اعظم نے تقریر چھوڑ دی اور ممبر سے اتر کر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. جو ساتھ بندہ بیٹھا تھا حضرت علی بن حیتی کے، اس نے نہ کون نہیں ماری. اس نے کہا علی اٹھ جاگ. غوث اعظم و پیر تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا. ہوش کر آنکھیں کھول. جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو غوث اعظم سامنے کھڑے تھے ہاتھ باندھ کے. علی بن حیتی قدموں پہ گر گئے. عرض کی حضرت میں آپ کا غلام اور نوکر درک، آپ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہیں؟ غوث اعظم نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم علی بن حیتی اور تیرے سامنے نہیں کھڑا تھا، خواب میں جس مدینے والے کی زیارت کر رہا تھا اس کے سامنے کھڑا تھا. علی بن حیتی چیخ اٹھے، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ابھی میری آنکھ لگی تھی اور مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا تھا. غوث اعظم سچ فرما رہے ہیں. غوث اعظم کی عظمت دیکھو لوگوں کہ جسے علی بن حیتی خواب میں دیکھ رہے ہیں، میرا غوث کملی والے کو جاگتے ہوئے دیکھ رہا ہے. پر میں تیرے سامنے نہیں کھڑا تھا، میں اپنے رسول کے سامنے کھڑا تھا جن کی تو خواب میں زیارت کر رہا تھا. پھر غوث اعظم نے فرمایا علی بن حیتی بتاؤ حضور کیا فرما کے گئے؟ یہ سننا، ان نسبتوں کو قائم رکھو لوگوں. بد مذہبوں نے ایسی ہوائیں چلا دی ہیں کہ یہ رشتے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. غوث اعظم نے فرمایا علی بن حیتی کملی والے کیا فرما گئے؟ علی بن حیتی اٹھے 70,000 کے مجمع میں اعلان کیا اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ ابھی خواب میں آئے تھے اور فرما کر گئے علی بن حیتی او مر جانا مگر عبد القادر کا در نہ چھوڑنا.